کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو موضوع زیر بحث آج یہاں ہونا ہے اگلے کوئی میرا خیال ہے 40-45 منٹ کے لیے، وہ ہے تہذیب و ثقافت کی جڑیں ادب کے آئینے میں۔ اور میں 3 جید علماء اور معلمین میں گھرنے سے ذرا سا بچنے کے لیے ایک کونے میں بیٹھ گیا ہوں۔ ان میں سے کوئی جو ہے وہ اس کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ محتاجی کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ اس میں احتیاج کا پہلو نکلتا ہے۔ تو اکسی مفتی صاحب ہماری ایک ملک کی ایک بہت ہی اہم ثقافتی شخصیت، پبلک انٹلیکچول، بے شمار کتابوں کے مصنف، اور پاکستان کے جو بہت سے قومی ادارے ہیں خصوصاً لوک ورثہ، ان سے ان کی جس طرح سے انہوں نے رہنمائی کی ہے اور پاکستان میں تہذیب و ثقافت اور ادب کی جو خدمت انہوں نے انجام دی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا، یہ بھی آپ تمام لوگ ان سے واقف ہیں، آگاہ ہیں، اور ہمارے لیے بڑی ایک خوش قسمتی ہے کہ یہ وقت نکالا لاہور سے یہاں تشریف لائیں۔ تاریخ ان کا موضوع ہے، مگر تاریخ کے ساتھ ساتھ محض تاریخ موضوع نہیں، اور اگر کسی کا موضوع تاریخ ہو یا دلچسپی تاریخ میں ہو تو پھر تاریخ میں ہونے والے تمام جو شعبے ہیں تاریخ کی، ظاہر ہے کہ وہ اس کے امبریس میں آتے ہیں، اس کے حصار میں آتے ہیں۔ تو ان کا ادب سے بھی اسی طرح کی ادب سے، لسانیات سے، اور سماجی جو تحریکیں ہیں، نسائی تحریک پاکستان میں جو ہے ان سب سے ان کی بڑی گہری وابستگی رہی ہے۔ پڑھاتی رہی ہیں، اور پڑھانے کے ساتھ ساتھ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت کے لیے جو نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن ہے اس کی چیئرپرسن بھی رہی ہیں۔ اور پروفیسر فتح مند ملک عالم، نقاد، اور کئی قومی اداروں کے سربراہ بھی رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی لاتعداد کتابیں تحقیق و تنقید سے متعلق ہم سب کے سامنے ہیں۔ اور یہ تینوں جو یہاں ہمارے جید علماء موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی میرے لیے بھی بہت ایک باعث صد افتخار ہے کہ ان کے ساتھ کچھ گفتگو کا موقع آج ملے گا۔ تو میں آغاز کروں گا پروفیسر فتح مند ملک سے، چونکہ ملک صاحب کو کی ایک اور ان کی ایک ابھی ایک اپوائنٹمنٹ ہے، انگیجمنٹ ہے علامہ اقبال کے، میرا خیال ہے جو عالمی دن ہوتا ہے اس سے متعلق ایک تقریب میں آپ کو یہاں سے جانا ہے۔ تو پروفیسر صاحب آپ سے بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم ذرا معاصر ادب کی بات کر لیتے ہیں، چونکہ جو ہمارا کلاسیکی ادب ہے یا جو کچھ عرصے پرانا ادب ہے اس سے یہاں بھی لوگوں کی آشنائی کافی ہے، اور دلچسپی ہمیں بھی یہ ہے کہ اب آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے، اب جو ادب تخلیق ہو رہا ہے اردو میں یا دیگر پاکستان کی زبانوں میں، وہ کس حد تک جو ایک پورا تہذیبی تاریخی ایک جو روایت ہے وہ اس میں منعکس ہوتی ہے، یا وہ اس کام کو یا اس جو جڑت ہے دھرتی سے اور اپنی تہذیب سے اس کو آگے بڑھاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے ہاں کلاسک سے لے کے جدید ادب، جدید سے لے کر معاصر ادب تک ادب کی ترقی کی رفتار ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے، اور ادب خوب ترقی کر رہا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ جو میڈیا کے کئی چینل اب آ گئے ہیں اور سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس کی طرف توجہ وقتی طور پر ہمارے ادب شناسوں کی اور ادب تخلیق کرنے والوں کی منعطف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو لگتا یوں ہے کہ جیسے ادب جو ہے وہ پس منظر میں چلا گیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ایسی نہیں ہے بات۔ جو لوگ ادب تخلیق کر رہے ہیں، جو قارئین ہیں ادب کے، وہ ادب سے ویسی دلچسپی رکھتے ہیں جیسی یہ جو سوشل میڈیا یا چینلز مختلف آ گئے ہیں ٹیلی ویژنز کے، اور رات دن پہ صرف خبریں ہی خبریں اور تبصرے سیاسی موضوعات پہ ہوتے ہیں، تو اس سے یوں لگتا ہے کہ جیسے
सियासत और सियासत में ख्याल आराई यही सब कुछ रह गया है। और सियासतदानों के आपस में मुकालबात जो बेशतर झगड़ों पे और गाली गलौज पे ख़त्म होते हैं, उनकी वजह से यूँ लगता है कि जैसे अदब जो है वो पस मंज़र में चला गया है। लेकिन जो लोग अदब तख्लीक कर रहे हैं, जो लोग अदब पढ़ रहे हैं, उनका अगर ख्याल करूं तो लगता है कि हर नस्ल के बाद शायरों की, अदीबों की, अफसाना निगारों की और नक्कादों की एक नई पौध सामने आती चली जा रही है। और हमारा अदब तरक्की कर रहा है, उसमें एक ख़ास तसलसल है जिसके साथ आगे बढ़ रहा है। तो ये आपको महसूस होता है कि उसमें जो इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं समाज को, कौम को, उनका कोई अक्स उसमें नज़र आता है, या वो बिल्कुल कटा हुआ है अदब? और मुख्तलिफ ज़बानों का भी ज़रा थोड़ा सा कैसे आप देखते हैं, उर्दू को या जो दीगर ज़बानों का उर्दू से ताल्लुक़ पैदा हुआ है, यानी मज़ीद उस्तवार हुआ है, पैदा तो पहले से था, और अंग्रेज़ी में जो लिखा जा रहा है वो किस हद तक रिफ्लेक्ट करता है हमारे महसूसात को और तजुर्बात को? बात ये कि इकबाल को अगर आप देखें ना, और उसके बाद के आज तक के अदब को, तो जहाँ तक अंग्रेज़ी का ताल्लुक़ है वो भी हमारी ज़बानों में से एक ज़बान है। अदबियात का वो सरचश्मा है जो मग़रबी ज़बानों का अंग्रेज़ी में मुंतकिल होकर हमारे लिखने वालों पर ख़ास तौर पर पहुँचा है। तो पहले ये था कि अरबी अदब, फ़ारसी अदब और मकामी ज़बानों का अदब, उर्दू अदब, यही विरसा था जो उर्दू अदब को और उर्दू अदीब को मिला था। अब ये है कि बैनुल-अक़वामी अदब जो है वो भी अंग्रेज़ी की वसात से हम तक पहुँच रहा है, और उससे हमारा अदब और हमारी अदबी रवायत सरवतमंद हो रही है। बहुत 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 शुक्रिया। अब अक्सी भाई, आपकी तरफ अगर अक्सी मुफ्ती साहब में आऊँ, तो अंग्रेज़ी की जो एक आलमगीरियत का जो पूरा सिलसिला है, यानी ग्लोबलाइजेशन का, और मलिक साहब फरमा रहे हैं कि अंग्रेज़ी भी हमारे रेपर्टवार में शामिल हो गई है, और एक ज़बान है जिससे हम इस्तिफ़ादा भी करते हैं, इक्तसाब भी करते हैं, चूँकि वो हमें दीगर ज़बानों से जोड़ती है। मगर इस पूरा जो ये आलमगीरियत का मंजरनामा है, इसमें हमारी अपनी सकाफ़त और तहज़ीब को कोई ख़तरात लाहक नहीं है, और अगर नहीं लाहक तो बहुत अच्छी बात है, और अगर हैं तो उनसे निपटा कैसे जाए? देखिए, अर्ज़ यह है कि आप कितने परसेंटेज लोगों की बात कर रहे हैं। अदब लिखने वाले और पढ़ने वाले और अंग्रेज़ी लिखने वाले और पढ़ने वाले इस 20-22 करोड़ लोगों में कितने होंगे, उनकी परसेंटेज क्या होगी? इससे पहली बात तो यही ज़ाहिर है कि आप देखें कि अदब छापने के लिए पाकिस्तान में 1 या 2 मुश्किल से इदारे हैं, और वो भी 22 करोड़ लोगों के लिए 1000 कॉपी छपती है, और अब तो 1000 भी नहीं छपती, 500। अब तो अगर आप जाएं तो वो पहले आपसे कहेंगे कि कितने पैसे देंगे तो तेरी किताब छापिए, और फिर अगर छापेंगे तो 250 छापेंगे, 500 तो बहुत ज़्यादा है। और वो 250 अगर आप अदीब हैं तो आप सीने से लगा के घूमते फिरेंगे और हर एक को मुफ्त देते फिरेंगे, तो फिर मैं किस पढ़े लिखे अदब की बात करूं? हाँ, मुझसे अदब और तहजीब की बात करनी है तो आए मेरे मैदान में आए ना, वहाँ तहजीब भी है, वहाँ अदब भी है, वह तमद्दन भी है, वहाँ मोरालिटी भी है, वो सीना बसीना रिवायत में है। हमारी जड़ें, हमारी बैकग्राउंड, हमारी तमाम तर तहजीब अनपढ़ों की देन है। माफ़ी चाहता हूँ। आप देखें, जब मैं लोक विरसे में था, 36 सूफिया कराम, ब्रावी से लेके, ख्वार से लेके, बाबा सियार से लेके, ताज मोहम्मद ताजल से लेके मोहम्मद शाह, देखें ना, हम तो जानते हैं जनाब खड़ी शरीफ वाले मियाँ मोहम्मद साहब जी, लेकिन एक मोहम्मद शाह और भी हैं पोठोहार के, जिनकी 6 हरफियाँ हर गांव में गाई जाती हैं, अज़बर याद हैं लोगों को।
ہر برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کے پوٹھواری ستار کے ساتھ پوٹھواری بیت گائے جاتے ہیں. ان کا ہم نام تک نہیں جانتے, وہ کبھی چھپے نہیں ہیں, وہ اب بھی ایک زبانی روایت ہیں. تو کتنی آپ کی تو زبانی روایت جو آج تک ڈاکومنٹ نہیں ہوئی, آپ کی تو زبانیں 70 زبانیں ہیں اس ملک میں, 70 لینگویجز. اور بڑی بڑی زبانوں کی بات کریں آپ نہ کریں, ان زبانوں کی بات نہ کریں بشگلی جیسی جو ایک گاؤں بولتا ہے. آپ بڑی زبانوں کی بات کر لیں, آپ بلتی کی بات کر لیں جو قدیم ترین زبان ہے دنیا کی, آپ بلتی کی بات کریں, آپ براہوی کی بات کریں, آپ بروشسکی کی بات کریں, آپ کھوار کی بات کریں. یہ بڑی زبانیں ہیں اس ملک کی. پورا علاقہ کوئی 26,000 اسکوائر مائلز یہ زبانیں بولتا ہے. تو ہم نے تو کچھ نہیں کیا ان کے لیے. ہم تو جس پڑھے لکھے ادب کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ایک فریکشن بھی نہیں ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ نہ تو ہماری تہذیب کا منبع ہے. ہماری جو تہذیب ہے, ہمارا جو تمدن ہے, ہماری جو ہماری موریلٹی ہے, وہ سب کی سب سینہ بسینہ روایت سے اخذ کی گئی ہے. وہ ایک گاؤں کا بندہ گانا بھی گاتا ہے نا, پیر میرے جگنی کہندی ہے نام علی دا لیندی ہے, تو وہاں سے آئی ہے, عوام وہاں سے سیکھے ہیں. اور ہم پڑھے لکھے تو ڈسرپٹ کر رہے ہیں. ہماری جو تعلیم گاہیں, ابھی حامد میر صاحب تعلیم پہ بڑی باتیں کر کے گئے ہیں, مجھے بھی کہنے کا دل کرتا ہے. ہماری جو ایجوکیشن ہے وہ ڈسرپٹیو ہے. چونکہ ہمارا جو روایتی ناٹک تھا, ہمارے جو روایتی ڈرامے تھے, ہمارے جو روایتی بیلڈز تھیں, ہمارے جو روایتی داستانیں تھیں جو گائی جاتی تھیں, وہ سب مورلسٹک تھیں. وہ اتنی مورلسٹک تھیں کہ ایک پتلی تماشا بھی جو تھا اس کے اندر بھی ایک مورل کوئی بات ہوتا. اور یہ ساری موریلٹی جو ہمارے ملک میں تھی جو خراب ہو رہی ہے, جو ہم لوگ خراب کر رہے ہیں, چونکہ ہم ڈسرپٹ کر رہے ہیں, ہم ڈسرپٹیو ایلیمنٹ ہیں, اس میں بھی شامل ہوں. تو اللہ کرے کہ میں انگریزی کے حق میں ہوں. میں یہ نہیں کہ دیکھیں آپ ترقی سے تو نہیں کٹ سکتے, آپ ماڈرنائز تو ہونا ہے ہمیں. میں آپ کو پیچھے نہیں لے کے جا رہا. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ پہیا پیچھے موڑ لیں اور جا کے ساگ اور چٹنی کھانی شروع کریں اور ایک مٹکا ٹوٹا ہوا جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھ لیں. یہ مقصد نہیں ہے. ہمیں آگے جانا ہے, ہمیں بڑھنا ہے آگے. لیکن وی ہیو ٹو ڈیولپ فرام دا ڈیپتھ آف آر بینگ. جب ہم اپنی روایت, اپنی جو مورلسٹک روایت ہے, آپ صوفیاء کرام کا کام تو دیکھیں. کتنے صوفی بزرگ ہیں جنہوں نے اس مٹی کو سینچا ہے, جنہوں نے نمک کی طرح ثقافت کو, کلچر کو, تہذیب کو اس مٹی میں گھوم دیا ہے اور آپ کو دیا ہے. میری والدہ جو تھیں, بات تھوڑی لمبی ہو رہی لیکن میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. وہ گاؤں سے تھیں, اقبال بیگم. وہ نہ پڑھ سکتی تھی نہ لکھ سکتی تھی, وہ ان پڑھ تھیں, لیکن ان کو ہیر وارث شاہ ازبر یاد تھی. اور وہ صرف کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کو وہ یوں ہی کبھی تفریحاً سناتی ہوں. وہ ہر لائف سچویشن پہ ہیر وارث شاہ کو اپلائی کرتی تھی. وہ ان کے لیے ایک لیونگ وزڈم تھی, وہ دانش تھی, وہ لوک دانش تھی جو ان کے پاس تھی. وہی ان کو تہذیب کا منبع تھا. وہ سکھاتی تھی ان کو کیسے بڑوں سے کیا ادب کیسے کرنا ہے, چھوٹوں سے کیسے برتاؤ کرنا ہے. ہمارے پاس تو 5,000 سال کی تاریخ ہے, 5,000 سال کی تہذیب ہے. ہمارا منبع جو تہذیب کا ہے اور ثقافت کا ہے وہ سینہ بسینہ روایت ہے. آج بھی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ کانجی کیسے ڈالنی ہے, چونکہ ہماری بنیادی ثقافت جو ہے وہ ان ریٹن ہے. اور کیوں پاکستان 70 سال میں لٹریسی میں فیل ہے, اور میں ابھی لکھ کے دیتا ہوں کہ 70 سال اور فیل ہوگا. وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم اورل ٹریڈیشن کو انکارپوریٹ نہیں کریں گے, اس کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم ڈسرپٹ کریں گے اپنے معاشرے کو, ہم
اس کو ڈویسو، ہمارا معاشرہ دن بدن ڈویسو ہو رہا ہے، سنتھیٹک سنتھسس کی طرف نہیں جا رہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. جو معاشرہ سنتھسس کی طرف نہیں جا رہا تو کس تہذیب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس میں تو ڈسکارڈ، کانفلکٹ، تضاد، خوفناک تضاد. تو عرض یہ ہے کہ اس پہ آگے بات بڑھاتے ہیں. میں آپ کے پاس آتا ہوں. آپ اتفاق کرتی ہیں کہ معاشرہ جو ہے وہ منقسم سے منقسم تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اگر ایسا ہے، اگر آپ اتفاق کرتی ہیں تو آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں؟ بہت شکریہ حارث. سب سے پہلے تو اس جو جشن ادب ہے اس کے منانے والوں کو مبارکباد دے دوں. پوٹھوہار کے نام سے بھی آیا تو اس کا مطلب ہے روایت سے رشتہ نہیں ٹوٹا، اس کا نام یہ کہتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جی چاہتا تھا کہ اگر آج اس یونیورسٹی میں یہ ایک ایسا جشن کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کے طالب علموں کو مسلسل یہاں بیٹھنے کی اجازت دے دی جاتی، کلاسز نہیں ہوتے، کیونکہ آنا جانا تیرا قیامت ہے. اور سب سے بڑی بات جو اس سیشن سے پہلے کہ بزبان بالکل روایتی زبان میں کہ سیشن سے پہلے روٹی کھل گئی، اور جب روٹی کھل جاتی ہے تو باقی سب کچھ بند ہو جاتا ہے. جو میں اس بات سے اختلاف کرتی ہوں کہ ہماری روایت سے ناتا ٹوٹ گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ جو زمانہ تھا ہمیشہ وہی رہے گا. زمانہ بدلتا ہے، زمانے کے ساتھ روایت ایک بدلی ہوئی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے، اسی شکل میں رہے یا نہ رہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں بنیادی شرح خواندگی کی کہتے ہوئے شرم آتی ہے اتنی نیچے ہو، ان سے آپ کیا توقع کریں گے کہ سب کے سب ادب پڑھنے لگیں؟ مجھے تو بے حد خوشی ہوگی اگر مجھے یہ پتہ چلے کہ اس ملک کا اشرافیہ بھی ادب پڑھنے لگے. ملک کا اشرافیہ بھی نہیں پڑھتا، ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں جتنا ضرورتاً ہمیں چاہیے. اور صبح بہت اچھی بات ہوئی تھی کہ ہم ابھی خبر سے آگے نہیں گئے، ہم علم تک نہیں پہنچے. جو لکھا ہوا لفظ ہے وہ اپنی وقت منوا کے رہتا ہے، چاہے اس سے کوئی اختلاف کرے یا کوئی اس کے حق میں کہے، وہ بات موجود ہے. اب سوال یہ ہے کہ تہذیب کیا چیز ہے، اور ثقافت بھی کہا. دیکھیے بنیادی طور پر ثقافت کا پتہ نہیں ہم نے شوشہ کہاں سے چھوڑا ہے. جی، یہ تہذیب کی ایک مختلف زمینی شکلیں ہیں کہ جیسے جیسے زمین، موسم، جغرافیہ کچھ بدلے گا وہی تہذیبی قدریں کسی دوسری صورت میں کسی میں نظر آ جائیں گی. سوال یہ ہے کہ ہم انسانوں کی دو سطح ہیں، ایک ہماری جبلت ہے، ہماری حیوانی سطح، اور ایک ہماری فطرت ہے، ہماری اخلاقی سطح. تو وہ روایتیں بھی ہماری اخلاقی سطح کو پورا کرتے، وہ اپنے وقت کا ادب تھی، وہ اپنے وقت کا ادب ہے. ہم تک پہنچتے پہنچتے وہ روایت ہوئی، اور کل تک جو میں اور آپ آج بات کر رہے ہیں وہ روایت ہو جائے گی. اس لیے ہم نے جس چیز کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا ہے وہ تہذیب ہے، کیونکہ تہذیب کی بنیاد اخلاقی قدروں پر ہوتی ہے. ہم نے سوچا کہ یہ کیا مشکل ہے کہ ہم مستقل چیزوں پر اپنی زندگی کی عمارت کو تعمیر کریں. بہترین بات یہ ہے کہ ان چیزوں پر زندگی کی عمارت تعمیر کی جانے چلی جو آج ہیں اور کل نہیں ہوں گی. اسی لیے ہم سب سے زیادہ اس مخمصے میں شکار ہیں. زندگی کو علم کی ضرورت جبلت کے لیے بھی ہے اور فطرت کے لیے بھی ہے. میرا ایک یہ مادی وجود ہے، اور میرے اللہ میاں کی بھی تمنا یہی تھی کہ ہم اخلاقی وجود ہو جائیں، مگر ہم اس کو بہت زیادہ اس معاملے میں خوش نہیں ہونے دیتے. کیونکہ ہر عہد میں حاکم جو ہے وہ اس معاشرے کی ضرورتوں کا ایک میزان لکھتا ہے. جب معاشرے کے حاکم انسان کی اخلاقی ضرورتوں کی میزان لکھیں گے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے میں اخلاق کا کوئی معیار نہیں ہے. بے شک. جہاں جس طرف جس کا جی چاہے وہ اس طرف ہو جائے. جب اخلاق کا ایک معیار ہوتا ہے تو اگر آپ اس معیار پر پورا نہیں بھی اترتے تو کم از کم شرمندہ ہوتے ہیں. ہم اس قدر طاقتور مقتدر قوم ہیں کہ شرمندگی تو اب ہماری لغت سے نکل گئی. ہم شرمندہ نہیں ہوتے. شرمندہ ہمیشہ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے اور یہ دیکھے کہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں جی. اور اس کے کیا پیمانے ہو سکتے ہیں. ہم نے وہ پیمانے بھی رکھنے کی کوشش نہیں کی. روایتوں سے مراد میرا خیال ہے گستاخی کی معذرت چاہتی ہوں اکسی مفتی صاحب سے، وقت کو پیچھے پلٹ کے لے جانا نہیں. روایت کا سب سے بڑا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بہت خاموش طریقے سے، بے حد خاموش طریقے سے ہماری زندگی میں جاری و ساری رہتی ہے. جیسے کہ ہم سب کے جسم میں خون دوڑتا ہے مگر دوڑتا کہیں نظر نہیں آتا. اب چونکہ نظر نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. بہت سے وجود اخلاقی ہوتے ہیں اور اگر وہ اخلاقی وجود آپ کے اندر موجود ہیں تو وہ آپ کے ذہن کی نشو و نما اور پرورش یقیناً کہیں نہ کہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں سوال یہ پیدا ہوا ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، کہ وہ سیاست ہو، مذہب ہو، معاشرت ہو، ہمیں تقسیم کرنا اچھا لگتا ہے. تقسیم کرنا اس لیے اچھا لگتا ہے کہ اس میں ہماری جو پچھلی دفعہ بڑا مشکل لفظ بولا جا رہا تھا، خبط عظمت، احساس برتری کو ہوا دیتا ہے. اور میں فرائیڈ کے صدقے جاؤں، اس نے کہا تھا کہ احساس برتری احساس کمتری کی انتہائی بدترین شکل کا نام ہے. تو جو معاشرہ بنیادی طور پر احساس کمتری کا شکار ہے، آپ اس کو کیسے سکھائیں گے ماں سوائے ادب کے؟ جڑیں تو ہیں مگر جڑوں کو اگر پانی نہیں دیا جائے گا، اگر ان کی نشو و نما نہیں کی جائے گی، اگر ان کی دیکھ بھال نہیں کی جائے گی تو وہ جڑیں کیسے پھیلیں گی؟ وہ جنگلی ہو جائیں گی. ہم ذہنی طور پر ایک ویرانے میں زندہ ہیں. ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو ادب اس لیے پڑھتے ہیں کہ ادب سے سوال کر سکیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ادب اس لیے پڑھتے ہیں کہ کچھ اچھے مصرے، کچھ اچھے جملے ہوں جو اگلی تقریر میں استعمال کیے جا سکیں اور ایک تالی بج سکے. تو جو تالی بجانے کی قوم ہے، آپ اس سے تہذیب کی بات کر رہے ہیں؟ آپ جی، یہ انہوں نے ایک ذرا بات کو آگے بڑھایا ڈاکٹر صاحبہ نے. یہ واقعی ہم مطلب ہے کہ یا تو خبط عظمت ہے یا اس قدر ماتم گساری ہے. درمیان میں کہیں کوئی توازن کیسے قائم ہو کہ ہم یہ دیکھتے ہوئے کہ کن مسائل کا دوچار ہیں ہم اور کیا ہم میں خرابیاں ہیں، امید پیدا کی جا سکے، آگے بڑھا جا سکے. میرا خیال ہے کہ جہاں تک ادب کا تعلق ہے ہمارا، تو امید پیدا کی جا رہی ہے. آپ کی شاعری پڑھتے ہیں تو مجھے تو نئی امید نظر آتی ہے اس میں. جہاں تک اکسی مفتی صاحب نے فرمایا لوک ادب کی عظمت، وہ اپنی جگہ پہ بہت اہمیت رکھتا ہے. اور خود اکسی مفتی صاحب نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ ہمارے لوک ادب کو اکٹھا کرنے اور شائع کرنے میں صرف کیا ہے. لیکن ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ مثلا جن شعراء کا نام ذکر کیا، بابا سیال کا ذکر کیا، کھوار میں انہوں نے شاعری کیا ہے، پہلے بڑے شاعر ہیں کھوار زبان کے، لیکن بنیادی طور پہ تو وہ فارسی زبان و ادب کے شاعر تھے. ان کے وہ دیوان بھی موجود ہیں. تو آپ بے شک اپنی ماں بولی میں لکھیں، اپنے علاقے میں صرف چند ہزار لوگ جو زبان بولتے ہیں اس میں لکھیں، لیکن آپ کا مبلغ علم اس زبان تک محدود نہیں ہونا چاہیے. جن شعراء کا ذکر کیا ہے اکسی مفتی صاحب نے، جی، انہوں نے فارسی اور عربی ادب پڑھا ہے اور بہت گہری نظر سے پڑھا ہے، وہاں سے بصیرت حاصل کی ہے اور پھر اس بصیرت کو عام آدمی تک، عام آدمی کی زبان میں، ان پڑھ آدمی کی زبان میں اسے عام کیا ہے. اور عام آدمی کا جو اخلاقی معیار ہے وہ انہی کی تحریر سے متعین ہوتا ہے. میں نے شروع میں جو انگریزی زبان کو اپنانے کی بات کی ہے
تو وہ اسی حد تک ہے کہ جس طرح سے ایک آج کی بہت بڑی زبان ہے اور آج کے علوم و فنون، ادبیات، سائنس، حکمت سب سے متعارف ہونے کی خاطر آپ کو انگریزی زبان آنی چاہیے، اس سے تحصیل علم کرنی چاہیے. لکھیں آپ اپنی قومی زبان اردو میں، لکھیں اپنی ماں بولی کھوار میں. تو مقصد یہ ہے کہ تحصیل علم جو ہے اس پہ کوئی حد بندی اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے کہ علم کا یہ جو منطقہ ہے یہ تو یورپ میں ہے یا یہ تو روس میں ہے. جہاں بھی نیا علم تخلیق ہو رہا ہے آپ وہ زبان نہیں جانتے تو جس کی وساطت سے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں پڑھیں. آپ جتنے پڑھے لکھے ہوں گے اور اپنے زبانے کے علوم سے جتنے آشنا ہوں گے، آپ چاہے غزل کہیں، چاہے نظم کہیں، چاہے افسانہ، ناول، وہ آپ کی تخلیقات میں وہ جھلک اٹھے گا. تو میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے نئے لکھنے والے جو ہیں وہ ادب تک خود کو، شاعر ہے تو شاعری تک خود کو محدود رکھتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ بڑے شاعر کس طرح پیدا ہوتے ہیں. مثلا ایک واقعہ سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ واقعہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ کی جو سوسائٹی تھی وہ سالانہ اجلاس کر رہی تھی. اساتذہ آئے اقبال کے پاس اور کہا کہ آپ نے صدارت کرتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں تو اس قابل نہیں، میں تو آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی کی جو تھیری ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. پتہ چل رہا ہے جب تک میتھمیٹکس نہ آتا ہو تو نہیں سمجھ سکتے. تو میں کمزور چلا آ رہا ہوں، میں نے تو ٹیوشن لگا رکھی ہے. شام کو آتے ہیں اساتذہ مجھے میتھمیٹکس سکھاتے ہیں اور میں بڑی توجہ سے سیکھ رہا ہوں تاکہ آئنسٹائن کی تھیری سمجھ سکوں. وہ چلے گئے اساتذہ، انہوں نے اقبال کی کمزوری کا انہیں اندازہ تھا، انہوں نے اسٹوڈنٹ بھیج دیے. اب اسٹوڈنٹ آئے، انہوں نے کہا بھئی آپ کے سامنے تو انکار نہیں ہو سکتا، مجھ سے کسی عقل کی بات کی توقع نہ رکھے، میں آ جاؤں گا. تو انہی میں سے ایک اسٹوڈنٹ نے مضمون لکھا ہے جس میں کہا کہ اتنی شاندار تو تقریر ہم نے کبھی سنی نہیں تھی. تو اب یہ ہے کہ جب ہم اقبال کی شاعری پڑھیں تو شاعری سے تو لطف اندوز بھی ہونا ہے، بصیرت اندوز بھی ہونا ہے، لیکن یہ سمجھنا نہیں ہے کہ چند شاعروں کی دیوان پڑھ کے یہ شاعری آئی ہے. اپنے وقت کے علوم میں جب تک آپ غوطہ زد نہیں ہوں گے تو آپ کام کی شاعری بھی نہیں کر سکتے، ڈھنگ کا افسانہ بھی نہیں لکھ سکتے، اور تنقید تو ہو ہی نہیں سکتی. تو میرا اپنے تجربات سے یہ میں نے سیکھا ہے تو میں نے عرض کر دیا. تو جو میری خوش دامن ہیں، جو ساس ہیں میری، تو وہ بیمار ہیں آج کل بہت. تو ان کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ کھڑی فصل تباہ ہونے والی ہے تو دعا کرو. اسی وقت ٹی وی پہ موسم کی خوشگواری سے لطف لیتے ہوئے پکوڑے تلے جا رہے ہیں اور جھولے جھولے جا رہے ہیں کا پروگرام جو وہ چل رہا تھا. تو آپ کی بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک ڈسرپشن جو آپ کہتے ہیں تو وہ ڈسرپشن محض یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ اپنی روایت سے جو لوگ کٹے ہوئے ہیں یا جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، محض یہ وجہ ہے یا اس میں ایک طبقاتی وجہ بھی ہے کہ جو یہ ایک متمول شہری طبقہ ہے، اس کو کوئی علم نہیں ہے کہ یہ گیہوں کہاں سے آ رہا ہے اور یہ چاول کیسے آ رہا ہے اور یہ سبزیاں کیسے اگ رہی ہیں. تو یہ تو کچھ اس میں کوئی طبقاتی مسئلہ آپ کو نہیں نظر آتا؟ یہ محض صرف مغربی تعلیم کی ایک لاب سائیڈڈنس کا مسئلہ ہے. بہت سے تضاد ہیں اور یہ اربن رورل تضاد تو بہت بڑا ہے. ہم نے اپنے گاؤں پہ توجہ دی نہیں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر بہت سے عوامل جو ڈسرپشن جو میری آپ کی سب کی جو
اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ ہمارا نظام تعلیم ہے. ہمارا ایجوکیشنل سسٹم فلاڈ ہے, بہت زیادہ فلاڈ ہے. آپ یہی دیکھ لیجئے گا کہ ثقافت نام کی چیز تو کہیں پڑھائی نہیں جاتی کسی یونیورسٹی میں. وہ ملک جس کی ثقافت 5000 سال قدیم ہے, اس سے بھی پہلے کی ہے, جو کہ گہوارہ ہے مذاہب کا. ہندو مذہب ہم نے پیدا کیا, وید ہم نے دیے, انڈیا کا نام انڈس سے نکلا, ہم نے انڈیا کو نام دیا, اس کا نام ہی نہیں بنتا ورنہ ہم نے دیا ان کو نام. اور وہ جگہ بدھزم ہم نے ریوائیو کیا. ہندوستان میں تو بدھا مر گئے تھے, بدھا کو زہر دے دیا گیا تھا کیونکہ برہمن کو پسند نہیں تھے. برہمن کہتے تھے کہ یہ کہاں سے آ گئے مذہب کے ٹھیکیدار بن کے, یہ تو ہمارا کام ہے. انہوں نے ایک اگلے گاؤں میں, چونکہ وہ بھکشو تھے اور وہ کھانا مانگ کے کھاتے تھے, تو ایک جیولر کو کہا کہ زہر دے دو انہیں, تو مر گئے. 1000 سال تک بدھا کا نام نہیں لیا کسی نے. وہ تو ہم نے پھر سے بدھزم ریوائیو کیا. یہ 30 کلومیٹر پر یہاں یہ ٹیکسلا میں اشوکا پیدا ہوا, جس نے کہا کہ میں بدھزم کا پرچار دنیا بھر میں کروں گا. اور کنشکا اور اشوکا نے مل کر بدھزم چین پہنچایا. انہوں نے ایمیسریز بھیجی, چین سے کوریا گیا, کوریا سے جاپان گیا, اور ساری دنیا میں پھیل کے پھر سری لنکا سے پھر ہندوستان واپس گیا. سکھزم کے بانی ہم ہیں. ان کے جو ان کے وہ ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں. یہاں کرتارپور میں انہوں نے انسٹیٹیوشن قائم کی تھی, یہاں سے تبلیغ کرتے تھے, گاتے تھے, ایک ساز پہ گاتے تھے, اور صوفیاء کرام سے بڑے متاثر تھے. اور اس وقت جو ایک موومنٹ چل رہی تھی بھکتی, اس سے متاثر تھے, ہماری فولکلور سے متاثر تھے, اور گاتے پھرتے تھے. اور سکھزم کے بانی تھے. ہم ہیں جنہوں نے دنیا کو کئی مذاہب دیے ہیں, بڑے بڑے مذاہب دیے ہیں, اور ہماری یونیورسٹیوں میں یہ نہیں پڑھایا جاتا. میں چین گیا تھا تو وہاں ایک یونیورسٹی نے بدقسمتی یا خوش قسمتی سے پاکستان اسٹڈیز شروع کر لیا تھا. تو مجھے پروفیسر کہہ رہا تھا کہ یہاں جو 25 اسٹوڈنٹ آئے پاکستان سے, وہ کہتے ہیں جی ہماری تاریخ 1947 سے شروع ہوتی ہے, اور بہت پیچھے جائیں تو محمد بن قاسم کا نام لیتے ہیں. تو اس قسم کی تعلیم گاؤں نے کہاں پہنچانا ہمیں؟ ہم تو کٹے ہوئے ہیں اپنے آپ سے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ موہنجودارو کا کوئی تعلق ہی نہیں ہم سے. حالانکہ اگر 7ویں صدی میں, 8ویں صدی میں, 9ویں صدی میں اگر اسلام نے اتنی دور سے آ کے موہنجودارو کو قبول کیا تھا, تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو زیادہ بڑے مسلمان ہیں. وہ اتنے سال پہلے رسول پاک نے کہا جاؤ وہاں, اور یہاں آ کے انہوں نے موہنجودارو کو گلے لگا لیا. تو ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں باہر نکال کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم آج تک ہم سمجھ نہیں آئی کہ موہنجودارو کا مکہ کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے. تو عرض یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جو ہے, جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اور وہاں پر پاکستانیت نہیں سکھائی جائے گی, اس مٹی سے ریلیشن شپ قائم نہیں کیا جائے گا, ہم قوم نہیں بنیں گے. نہ بنے ہیں نہ بنیں گے. یہ میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں. جب تک ہم اس مٹی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کریں گے, ہم قوم نہیں بن سکتے. اور ہماری تعلیم سب کرتی ہے لیکن مٹی سے تعلق نہیں قائم کرتی. اور میں انگریزی کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ نے کچھ کہا. دیکھیں میں اکثر جاپان جاتا ہوں, جاپان میں کوئی انگریزی نہیں بولتا, ان کی یونیورسٹیوں میں بھی کوئی انگریزی نہیں بولتا. وجہ کہ دنیا کی کوئی کتاب, چاہے وہ ادب ہو, چاہے وہ لٹریچر ہو, چاہے وہ سائنس ہو, وہ اسی وقت ترجمہ ہو کے بازار میں آ جاتی ہے. جاپانی اس کو جاپانی میں پڑھتے ہیں. اگر آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں جاپان میں کہیں, اور ہوٹل میں شام کو آپ نے ٹی وی لگا لیا ہے, تو ٹی وی پہ 007 کیا پروگرام ہے وہ 007 جیمز بانڈ.
تو جیمز بانڈ وہاں بھی دکھایا جاتا ہے ٹی شاہ جی سب سے وی، لیکن شان کانری اور جیمز بانڈ جاپانی بولتا ہے، اس کو انگریزی بولنے کی اجازت نہیں ہے. جاپان میں وہ پروگرام نہیں دکھایا جا سکتا جس میں جیمز بانڈ جو وہ انگریزی بول رہا ہو. تو قومیں ایسے بنتی ہیں. ہم نے انگریزی کو سوار کر لیا اپنے اوپر. میں ساری زندگی انگریزی پڑھا ہوں، لیکن یقین جانے اتنی زندگی میں انگریزی سے نکلنے میں نے گزار دی ہے، اور بڑی مشکل سے نکلا ہوں. یہ اب آپ کے بالکل علاقے میں داخل ہو گئے، یعنی زبان کے معاملے پر جو ڈاکٹر صاحبہ کا ایک اپنا بڑا واضح اور مخصوص اور عوام دوست نظریہ ہے، تو اس پر ہم آتے ہیں. لیکن یہ کہ اس پہ بھی ظاہر ہے کہ آپ ضرور فرمائیے. لیکن ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس میں آپ کو، یعنی چونکہ میں ذرا سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے، مشکل باتیں، صرف یہ کہ اگر آپ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں، لیکن جواب میں ان سے لوں گا. ایک طرف اکثر مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ یعنی یہ تمام روایت جو ہے وہ زندہ ہے اور سینہ بسینہ چل رہی ہے اور موجود ہے، تو پھر وہ تو محتاج ہی نہیں ہے لکھے جانے کی، یا وہ محتاج ہی نہیں ہے زندہ رہنے کی. چونکہ جو بات آپ فرما رہے ہیں کہ موئن دڑو سے تعلق نہیں ہو، تو پاکستان کی ریاست کے خاص بیانیہ ہے جس کا تعلق نہیں، لوگوں کا تو تعلق ہے. سندھ میں یا پنجاب میں اسی طرح ہڑپا سے، موئن دڑو سے، یا ٹیکسلا سے، یا پختونخوا میں گندھارا سویلائزیشن سے، تخت بھائی سے، بلوچستان میں مہر گڑھ سے، لوگوں کا تو تعلق ہے. تو یہ کہیں ایک یعنی اسٹیٹ ورسز پیپل والی بات تو نہیں پیدا ہو گئی ہے ڈاکٹر صاحبہ پاکستان میں، اور جو مزید شارپ ہوتی چلی جا رہی ہے؟ چونکہ یہ ظاہر ہے مطالعہ پاکستان میں تو نہیں پڑھاتے، لیکن ہمارا جو مقامی ادب ہے، جو پاکستان کی دیگر قومی زبانوں میں اردو میں جو لکھا جاتا ہے، اس میں تو یہ سب چیزیں اور حوالے موجود رہتے ہیں اور آج تک ہیں. انگریزی زبان بے حد اچھی زبان ہے اور اسے قائم رہنا چاہیے. جس طرح میں سمجھتی ہوں فارسی بہت اچھی زبان ہے اور ہمارا فکری ورثہ وہاں سے آتا ہے، اس کو بھی زندہ رہنا چاہیے. اور اردو کو بھی. اردو پہ کیا ستم ہے، وہ اس کی تھوڑی سی اجازت دے دیجیے. دیکھیے، انگریز نے اپنی حکمرانی ختم کر دی سیاسی طور پر، لیکن دنیا میں لسانی حکمرانی اسی کی ہے. اس کی زبان، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو نہ جانتا ہو اور نہ بولتا ہو. میں جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، یہاں بہت سے لوگ موجود ہوں گے اور آپ سب صاحبان اقتدار کے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہوں گے جہاں اردو میں بات کرنا غلط، ناجائز سزا ہوتی ہے اس میں. جی، بچی کی تنبیہ کی جاتی ہے، بچے کو ذلیل کیا جاتا ہے، جرمانہ کیا جاتا ہے، اور پھر اگر 3 دفعہ سے بات آگے بڑھ جائے تو والدین کو بلا کے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس قدر نالائق لوگ ہیں کہ اپنے بچے سے انگریزی میں بات نہیں کرتے. ایک ایسے ماحول میں جہاں آپ کی زبانوں پر براہ راست زد پڑ رہی ہے، اس لیے کہ ہم اس بچے کو زندگی کا علم کم دینا چاہتے ہیں یا بالکل نہیں دینا چاہتے، روزگار کے لیے تیار کر رہے ہیں. جو معاشرہ روزگار کے لیے تیار ہوتا ہے وہ صرف جبلت پر زندہ رہتا ہے، فطرت پہ زندہ نہیں رہتا، کیونکہ وہ ایک حیوانی ضرورتیں ہیں اور ان کے پورا کرنے کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. ہم جانے کس مخمصے میں پھنسے ہیں، اور سب سے بڑا مخمصہ جو مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مجھ سے یہ نہ کہے کہ میں کسی سے کم ہوں. مجھے ہر وقت یہ بتانا ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں، آگے ہوں. آپ دیکھیے، ہمارے ہاں اردو میں بات ہوتی ہے اور اردو بولنے والے مسلسل اس میں انگریزی بولتے رہتے ہیں تاکہ میرے جیسے سننے والوں کو یہ یقین ہو سکے کہ وہ ترقی یافتہ، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اس لیے وہ انگریزی کے لفظ بول رہے ہیں. یہ ایک طرح کا آپ نفسیاتی خوف کہہ لیں. ہم دراصل بنیادی طور پر حارث ایک خوف زدہ معاشرہ ہے. خوف زدہ معاشرے میں سچ کی گنجائش کم رہتی ہے. اور آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ ایک طرف ریاست ہے اور ایک طرف ریاست کے شہری. ابھی تک تو یہ ہوتا تھا کہ حکومتیں شہری کو اپنے اختیار اور قابو میں رکھنا چاہتی تھیں،
اب نئی ترکیب آج کل جو کھل رہی ہے کہ ریاست شہری کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے. اگر ریاست شہری کو اپنے قابو میں رکھے گی تو شہری کے پاس تو کوئی انتخاب نہیں رہ جائے گا سوائے اس کے کہ وہ یا خاموش بیٹھے. اور آپ دیکھیے موہن جودارو کی بات آپ نے کی, میں نام نہیں لوں گی, بہت بڑے عالم اس معاشرے کے, اور وہ اس لیے مجھ سے خفا ہوئے کہ میں موہن جودارو کی تاریخ پڑھاتی ہوں, طالب علموں کو پڑھاتی ہوں. آپ پڑھاتی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ اور میں نے کہیں یہ کہہ دیا کہ وہ تو میرا تاریخی ورثہ ہے. پاکستان تو ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہے جو دنیا کی 3 قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک کا وارث ہے, ایک کا وارث ہے. تو کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور آپ کو معلوم ہے جب ہمیں ڈرانا ہوتا ہے تو لوگ حلق سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے کہا آپ کو کیا شکایت ہے؟ ان غریبوں نے آپ کا کیا بگاڑا؟ ان کے تو آثار بھی مٹ گئے ہیں. تو کہنے لگے کہ وہ مسلمان نہیں تھے. میں نے کہا حضور 7000 قبل مسیح میں کون سا مذہب تھا؟ اور جب تک وہ ختم ہوئے اس وقت تک بھی کوئی مذہب نہیں تھا. بالکل جس وقت وہ ختم ہوئے اس وقت تک کوئی مذہب نہیں تھا. تو آپ دیکھیے کہ, اور یہ جو ایک بات میں کہنے جا رہی ہوں اور یقیناً آپ اس کو سمجھیں گے کہ ہم نے زندگی سے ایک تجارت کا رشتہ رکھا ہے. ہم نے مذہب سے بھی وہ رشتہ بالکل تاجرانہ رکھا ہے. 5 دفعہ پڑھو تو 50 کا ثواب ملتا ہے, 50 دفعہ پڑھو تو 100 کا ثواب ملتا ہے, 100 دفعہ پڑھو تو 500 کا حساب ملتا ہے. یعنی ہم اللہ میاں کے ساتھ بھی سارا دن تجارت. ہاں اسٹاک مارکیٹ کھیل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ جن چیزوں پر یقین رکھتے ہو ان کو گننے کی ضرورت نہیں ہوتی, ان کو گننے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آپ کے یقین کا حصہ ہیں, آپ کے اندر ہے اور آپ کے لاشعور میں زندہ رہتی ہے. جو چیز لاشعور میں زندہ رہتی ہے وہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں شعور کے وقت پلٹ کے سامنے آتی ہے. ہم اسے پلٹنے کا موقع ہی نہیں دیتے. جو کمرے میں ہے ہی نہیں اس سے آپ کیسے کہیں گے کہ باہر آؤ؟ باہر تو وہی آ سکتی ہے کوئی چیز جو آپ نے کہیں سنبھال کے رکھی ہے. انگریزی پڑھیے, ضرور پڑھیے, خوب پڑھیے, اچھی سے اچھی ملازمت کیجیے. لیکن جب اچھی ملازمت ملتی ہے تو جنہیں نہیں اچھی ملتی ہم انہیں کمتر جاننے لگتے ہیں. یہ کون سا علم, یہ کون سا علم ہے جس کو اچھا میرے جیسا انگریزی بولنے کی کوشش کرے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ان کا لہجہ نہیں ہے انگریزی کا. انگریزی والوں نے قبول کر لیا دنیا میں, ورلڈ انگلشز بالکل تسلیم کر لی گئی. وہ یہ کہتے رہے کہ تیری بولی کے قربان لہجے بہتے رہے ہیں, مگر ہم ابھی تک اس لہجوں کی گرفت سے نہیں نکلے. جو سب سے بڑا لفظ اس آج کی بحث میں ہے وہ تہذیب کا لفظ ہے. مہذب انسان صرف سرائکی میں یا سندھی میں یا پشتو میں یا بلوچی میں یا پنجابی میں نہیں ہوتا. مہذب ایک ذہنی رویہ ہے. جو زبان بولیں گے وہ آپ کے اس رویے کی آئینہ دار ہوگی. ہمارے ہاں جب لوگ انگریزی بولتے ہیں تو وہ بھی تہذیب کے لیے بولتے ہیں جب مجھ جیسوں سے بولتے ہیں. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہم نے خود کو یہ جانا ہے کہ ہم مہذب لوگ؟ اگر ہم ان تمام تہذیبوں کے اور ان تمام مذہبوں کی عزت کرنے والے ہوتے تو آج ہماری صورتحال دوسری ہوتی. ہمارا جھگڑا تو اس پر ہے کہ شلوار کتنی لمبی ہو تو نماز پوری ہوگی, آستین کہاں ہو تو مکروہ نہیں ہوگی. جی ہم نے زندگی میں ہر چیز کے لیے ایک یونیفارم ڈھونڈی ہے اور ہم تہذیب کو بھی یونیفارم کے طور پہ پہنتے ہیں. تہذیب ابھی تک, معاف کر دیجیے گا, آپ خفا مت ہوئیے گا, میں مایوسی کی بات نہیں کر رہی, مگر رویہ نہیں ہے. اداس تو ہو سکتا ہے اداسی بہت شکریہ, اور مجھے خوشی ہوئی کہ آپ اداس ہوں گے, کیونکہ اب تو اداس ہونے والے بھی بہت کم رہ گئے. اب تو اداس ہونے والے بھی, کیونکہ جو کوئی میری جیسی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں مایوسی پھیلا رہے ہیں. تو آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ ایک جھنجھنا ہونا چاہیے, یہ سب خوش رہیں, ایک جھنجھنا ہونا چاہیے کہ حضور خوش ہو جائیے, مجھے بھی جھنجھنا بجانا آتا ہے. لیکن جب تک آپ کے اندر
احساس کی لو نہیں جلتی، باہر کی دنیا میں روشنی نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔